اسلامی تاریخ کے 5 بڑے غدار جن کی غداری کی وجہ سے لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ نمبر 5، خیر بے۔ خیر بے مصر میں مملوک سلطنت کا ایک گورنر تھا جسے مملوک سلطان کانسوا غوری نے حلب کا گورنر بنایا تھا۔ 24 اگست 1516 عیسوی کو جب عثمانی سلطان سلیم اول نے مملوک سلطنت پر حملہ کیا تو مملوکوں اور عثمانیوں کے درمیان حلب کے قریب ایک میدان میں تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں مملوکوں نے عثمانیوں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن عین جنگ کی حالت میں مملوک گورنر خیر بے نے غداری کرتے ہوئے مملوک افسر غزالی اور ہزاروں سپاہیوں کو ساتھ لے کر سلطان سلیم اول کے ساتھ جا ملا، جس کے بعد مملوکوں نے پسپائی شروع کر دی اور اسی پسپائی کے دوران ہی مملوک سلطان کانسوا غوری شہید ہو گئے۔ فتح کے بعد جب نائب سلطان تومان بے کو گرفتار کر کے سلطان سلیم کے سامنے لایا گیا تو سلطان سلیم نے مملوک سلطان سے نہایت عزت و احترام کا سلوک کیا، لیکن غدار خیر بے نے عثمانی سلطان کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ تومان بے بغاوت کے لیے فوج جمع کر رہا ہے، جس کے بعد 17 اپریل 1517 عیسوی کو آخری مملوک سلطان کو شہید کر دیا گیا۔ نمبر 4، میر جعفر۔ میر جعفر نواب سراج الدولہ کی فوج کا ایک سردار تھا جو بعد میں ترقی کرتا ہوا سپہ سالار کے عہدے تک جا پہنچا۔ بنگال پر قبضے کے لیے انگریزوں کو میر جعفر جیسے غدار کی تلاش تھی جو چند سکوں کے عوض انگریزوں کو قیمتی معلومات فراہم کرتا۔ پہلے تو اس نے انگریزوں کے بنگال پر حملے کو آسان بنایا، اور جب انگریز فوج بنگال پر حملہ آور ہوئی تو میر جعفر نے بڑی ہی ایمانداری کے ساتھ وہ تمام معلومات انگریزوں تک پہنچا دی جن پر عمل کرتے ہوئے جلد بنگال پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس دوران میر جعفر اپنے دستوں کے ساتھ انگریز فوج کے ساتھ جا ملا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو اس کی وفاداری کے عوض 1757 عیسوی میں اسے بنگال کا نواب مقرر کر دیا۔ نمبر 3، محمد علی پاشا۔ محمد علی پاشا عثمانی سلطان کی طرف سے مصر کا والی تھا۔ 1805 عیسوی میں محمد علی پاشا قسطنطنیہ سے منظور شدہ عثمانی وائسرائے کے طور پر مصر آئے۔ یہاں عثمانی سلطان سے بغاوت کرنے سے پہلے محمد علی پاشا نے مصر میں مملوکوں کا قتل عام کیا۔ 1 مارچ 1811 عیسوی کو محمد علی پاشا نے عرب کے وہابیوں کے خلاف اعلان جہاد کی غرض سے مملوکوں کے تمام معروف قائدین کو اپنے محل میں مدعو کیا۔ عرب وہابیوں کے خلاف 600 تا 700 مملوک قاہرہ میں جمع ہوئے، لیکن محمد علی پاشا کے حکم پر اس کی فوج نے ان سب مملوکوں کو المقتم نامی پہاڑی سے نیچے ایک تنگ سڑک پر گولیوں سے قتل کر دیا۔ پھر محمد علی پاشا نے 31 اکتوبر 1827 عیسوی کو سلطان محمود ثانی کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے اس نے اپنی فوجیں شام میں داخل کر دی اور مصری افواج فتوحات حاصل کرتے ہوئے عکا تک جا پہنچی۔ یہاں 6 ماہ کے محاصرے کے بعد انہوں نے عکا کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد مصری فوجیں اناطولیہ میں داخل ہو گئیں، جہاں جنگ کونیا میں ابراہیم پاشا نے عثمانی فوج کو زبردست شکست دی۔ قریب تھا کہ محمد علی پاشا قسطنطنیہ پر حملہ کر کے سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہی کر ڈالتا۔ سلطان نے روس سے فوجی مدد طلب کی، جس کے بعد اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ نمبر 2، میر صادق۔ میر صادق بھی میر جعفر کی طرح ایک غدار مسلمان وزیر تھا۔ میر صادق ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کا خاص آدمی تھا، لیکن جب ٹیپو سلطان تخت نشین ہوئے تو انہوں نے میر صادق کو وزیر کے عہدے پر فائز کر دیا، لیکن ٹیپو سلطان نہیں جانتے تھے کہ جس شخص کو وہ اتنے بڑے عہدے پر فائز کر رہے ہیں وہی ان کی موت اور سلطنت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ جس وقت حکومت ٹیپو سلطان کو ملی اس وقت انگریز ہندوستان پر اپنے قدم جمانے کی کوشش میں تھے، اور اس دوران انگریزوں کی مدد نظام آف حیدرآباد اور مرہٹے کر رہے تھے۔ ٹیپو کے والد حیدر علی نے بزور طاقت 50 سال تک انگریزوں کو جنوبی ہندوستان میں پے در پے شکستیں دی۔ خود ٹیپو سلطان نے بھی انگریزوں کے خلاف پہلی، دوسری اور تیسری اینگلو میسور جنگ لڑی۔ تیسری اینگلو میسور جنگ میں ٹیپو سلطان کو بری طرح شکست ہوئی اور انگریزوں کے ساتھ معاہدے کے طور پر انہیں اپنے بیٹے جرغمال کے طور پر انگریز جنرل لارڈ کارنوالس کے پاس بھیجنے پڑے۔ چوتھی اور آخری اینگلو میسور جنگ میں جب 1799 عیسوی میں انگریزوں نے سرنگا پٹم قلعے کا محاصرہ کیا تو سلطان نے بڑی جاں فروشی کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ 3 مئی کو قلعے میں ایک چھوٹا سا شگاف پڑ گیا تو جنرل ہیرس نے فوراً حملے کا حکم دیا۔
اس دوران میر جعفر نے ایک تو سلطان کو دوپہر 3 بجے حملے کا مشورہ دیا اور دوسرا اس نے یہ کیا کہ اس نے تنخواہ دینے کے بہانے شگاف اور مامور سپاہیوں کو واپس بلا لیا، جس سے انگریزوں کو شہر میں داخل ہونے کا موقع مل گیا اور ٹیپو سلطان انگریزوں کے خلاف بڑی بے جگری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ سلطان کے ایک وفادار ساتھی نے میر صادق کی غداری کو بھانپتے ہوئے اسے اسی وقت تلوار کی نوک سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نمبر 1، ابن القلمی۔ ابن القلمی بغداد میں خلافت عباسیہ کا ایک وزیر تھا۔ ابن القلمی نہ صرف یہ کہ غدار تھا بلکہ اس غدار ہی کی وجہ سے کئی لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے۔ جس زمانے میں ابن القلمی وزیر تھا اس وقت عباسی تخت پر عباسی خلیفہ المستعصم باللہ تخت نشین تھا۔ خوارزمی سلطنت کی تباہی کے بعد ابن القلمی نے عباسی خلیفہ کو فوج کی تعداد کم کرنے کے لیے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ منگول کبھی بھی مسلمانوں کے خلیفہ کے خلاف جنگ نہیں لڑیں گے اور ویسے بھی اتنی زیادہ فوج خزانے پر بوجھ ہے، جس کے بعد خلیفہ المستعصم نے اپنی آدھی سے زیادہ فوج کو ختم کر دیا۔ ادھر دوسری جانب اس نے درپردہ ہلاکو خان سے خط و کتابت شروع کر دی اور اس نے ہلاکو خان کو یقین دلایا کہ عباسی فوج خلیفہ کے حکم سے ختم کر دی گئی ہے۔ چنانچہ 1258 عیسوی میں ہلاکو خان آندھی اور طوفان کی مانند بغداد جا پہنچا اور اس نے بغداد شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے بغداد میں 5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور ان میں سے صرف یہودیوں اور عیسائیوں ہی کو زندہ رہنے دیا گیا۔ فتح کے بعد ہلاکو خان نے آخری عباسی خلیفہ المستعصم باللہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں سے ہلاک کرا دیا۔